بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا و مولانا محمد و آل آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، اس کی نگاہ تو تمہارے دلوں پر ہے۔ اس حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد دل کی کیفیت پر ہے۔ عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، عبادت سے متعلق ہو یا عادت و ضرورت سے، اگر اخلاص اور رضا الہی کی نیت سے کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر قبولیت ڈالیں گے، ورنہ وہ عمل بے جان ہے اور اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی اسی نیت اور اس کے احتضار کا نام اخلاص ہے۔ اخلاص ایک ایسی تیز تلوار ہے جو رضا الہی کے اس بلند مقصد کے علاوہ ہر مقصد کو فنا کر دیتی ہے۔ پھر نہ متاع دنیا کی طلب رہتی ہے، نہ ملک و دولت اور سلطنت و ریاست کی چاہت، اور نہ سربلندی اور عزت کی خواہش، نہ غلبہ و اقتدار کی ہوس، نہ عیش و عشرت اور راحت و آرام کی تمنا، اور نہ غضب و انتقام کا جذبہ۔ لہٰذا ہر وہ عمل جس کو انسان صرف رضا الہی اور جذبہ اخلاص اور اطاعت و فرما برداری کے ساتھ انجام دے، وہ قرب الہی اور یقین و ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ وہ عمل راہ خدا میں جہاد و قتال ہو یا حکومت و انتظام، دنیا کی نعمتوں سے استفادہ ہو یا نفس کے جائز تقاضوں کی تکمیل، اس کے یہ سارے اعمال سراپا عبادت شمار ہوں گے، اور اس کے برخلاف ہر وہ عبادت اور دینی خدمت دنیا داری سمجھی جائے گی جو اخلاص اور رضا الہی سے خالی ہو، چاہے فرض نماز و جہاد، ذکر و تسبیح اور راہ خدا میں شہادت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ اللہ تمہاری ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اس کی نگاہ تو تمہارے دلوں پر ہے۔ دل کی کیفیت پر قبولیت کا مدار رکھا گیا ہے، چنانچہ اگر بڑے سے بڑا عمل بھی اخلاص و للہیت سے خالی ہوگا تو وہ فائدہ پہنچانے کے بجائے وبال جان ہوگا۔ جہاد کر کے شہید ہو جانے والا، علم و دین کا سیکھنے اور سکھانے والا، اور سب کچھ دینی کاموں میں خرچ کر دینے والا بھی اگر یہ کام شہرت و ناموری کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا اس کا مقصود نہیں ہوتی، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔